افتخار صاحب، آپ ڈینگی سے لڑ کے ماشاءاللہ دوبارہ سے جوان ہو کے ہمارے سامنے آئے ہیں. پہلے تو مبارک ہو. تھینک یو. آپ کی اسپیڈی ریکوری کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. الحمدللہ. اب آپ خود اس مرحلے سے گزرے ہیں تو کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ڈینگی کی؟ ملتان میں بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے اسٹوڈیو کے رپورٹر اس لیے میں آج یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، تو وہ بھی ڈینگی کے شکار ہیں. تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ تنویر بھائی، ملتان میں ڈینگی کی صورتحال کافی خراب ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. اس کو جتنا چھپانا چاہوں میں یا کوئی بھی چھپ نہیں سکتا، کیونکہ گلی گلی میں، محلے محلے میں، جگہ جگہ جہاں آپ جائیں بات کس کی ہو رہی ہے؟ ڈینگی کی ہو رہی ہے. مطلب ہے بچے، خواتین، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ اس کا شکار ہو چکا ہے. ظاہر ہے مطلب ہے اس کے جو حفاظتی اقدامات تھے وہ تو آج سے 2 مہینے پہلے ہونے چاہیے تھے. ہاں جی. اور آپ کو پتہ ہے جس طرح اس دفعہ فلڈ آیا تھا تو اس وقت بھی جو ماہرین کہہ رہے تھے کہ آفٹر فلڈ جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مطلب ہے نقصان دہ ہوں گی. تو وہی ہوا کہ مطلب فلڈ تو چلا گیا ہے، یہ سمجھ لیں آپ اس کے آفٹر شاکس جو ہے نا وہ ایفیکٹ ہیں. مطلب ہے اس طرح ڈینگی پہلے بھی آیا ہے، آپ کو پتہ ہے 2013 سے ہم دیکھ رہے ہیں. جب پنجاب میں پہلی بار آیا تو شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے لاہور میں جس طرح مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے. مطلب 1 سال میں ڈینگی پہ پنجاب گورنمنٹ نے قابو پا لیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تھا کہ ہر سال 2 دفعہ ایک مہم چلتی ہے. مطلب ہے جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو ڈینگی ایک دفعہ سر اٹھاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ڈینگی سپرے ٹیمیں تھیں جو ڈیلی ویجز پہ لوگ رکھے ہوئے تھے. تو وہ پچھلے سال ان کو بھی کوئی 700-800 لوگ تھے شاید، ان کی چھٹی کرا دی گئی یا ان کو فارغ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. جن کی سیلریز کے بھی ایشوز ہمارے سامنے آئے تھے. ہاں وہی. ایک تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس لوگوں کی قلت ہو گئی. وہ جو 700 بندہ گیا اس کی جگہ لوگ کم ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے. پھر اس دفعہ جو پریشر ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے بہت زیادہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اتنا پریشر پچھلے کوئی 5-6 سالوں میں ہمیں نظر آیا ہو. اس دفعہ ڈینگی کا پریشر بہت سالوں سے زیادہ ہے. آپ اگر غور کریں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بڑا ایکٹیو ہے. تمام سڑکوں پہ آپ دیکھیں اسپرے ہو رہے ہیں. ہاں جی. آج ہوٹلز بھی سیل کیے ہیں. ہاں دیکھیں، اب یہ جو ہوٹل سے سیل ہوئے ہیں نا، یہ مہم 2 ماہ پہلے ہونی چاہیے تھی. ہاں جی. تاکہ حفظ ماتقدم سارے لوگ اس کے انتظامات کرتے. اچھا ایک اور بھی المیہ ہے، ہم خود بھی خاموش رہتے ہیں جب تک حکومت نہ کرے، ہم خود کچھ نہیں کرتے. حالانکہ اس کا سپرے کوئی مہنگا نہیں ہے، مٹی کا تیل بھی کبھی سپرے کر دیں تو مچھر مر جاتا ہے. اچھا. مطلب اگر سیزن جیسے چینج ہوتا ہے کہ ایک سپرے سے تو شاید مسئلہ حل نہیں ہوتا، 2 سپرے کم از کم آپ کو خود کرا لینے چاہیے. آپ کے اپنے بچے، لیکن آپ کہاں سپرے کروائیں گے؟ گھر میں کروا لیں گے، آفس میں کروا لیں گے. سر اگر پوری بہت ساری جگہوں پہ ایکسپوزڈ ہے نا. کریں، میں یہ کہتا ہوں، اب میرے بیٹے کو جو ہوا ہے نا وہ 6ٹی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اور ملتان کے بڑے اسکول میں پڑھتا ہے، بڑی مہنگی فیس دیتا ہوں، اور اسکول کے اندر اس کو مچھر لڑا ہے. اس کو پتہ ہے کہ مچھر مجھے لڑا ہے، وہ کہتا ہے بابا مچھر لڑا ہے، اور گھنٹے بعد مجھے بخار ہو گیا شدید. اچھا. اب جتنی بھاری فیسیں اسکولوں والے لیتے ہیں، کم از کم وہ بچوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ سپرے وہ تو کر سکتے ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چاہیے تمام اسکولوں میں سپرے کرائیں. بالکل ان کو کہا کہ بھائی مچھر نہیں ہونا چاہیے، اس کے سپرے کرائیں. کیونکہ اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. اتنا بڑا شہر ہے یار، 700 بندہ نکال دیا ہے. نہیں نکالنا چاہیے تھا نا بھائی. ان کو تنخواہیں کون دے گا؟ گورنمنٹ. تو گورنمنٹ دے تو ہے نا. اب مطلب ہے ملتان کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ جیب سے تو نہیں دے گا. پہلے گورنمنٹ کی پالیسی تھی، گورنمنٹ نے پالیسی ختم کر دی ہے، وہ 700 بندہ نکال دیا گیا ہے. اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ درمیان میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈینگی کم ہو گیا تھا، اب سیلاب کی وجہ سے اس سال ہم بہت زیادہ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے نا سیلاب بہت زیادہ عرصہ کھڑا رہا ہے. پانی کھڑا رہا ہے. 2-3 دن میں کی بات نہیں تھی. آپ کو پتہ ابھی بھی بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پانی کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو ہے نا اثرات وہ ہم تک پہنچ گئے ہیں شہر میں. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی وہ ذمہ نہیں. کوتاہی ہے. کوتاہی یہ ہے کہ وہ شروع سے کمپین چلاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی اپنے گھروں میں کریں، اس دفعہ مچھر زیادہ ہوگا. مطلب شور شرابہ ہی ہوتا ہے نا. اب بھی تو شروع ہوا پڑا ہے نا. مطلب اب اس وقت آپ میں دونوں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اب ایکٹیو ہے. اگر یہ مہینہ پہلے ایکٹیو ہو جاتا تو یہ صورتحال اس وقت یہاں تک پہنچتی ہی نہ، خوفناک نہ ہوتی. آج جس طرح ہم نے کہا کہ ملتان کے معروف ریسٹورنٹ بند کیے گئے ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں لاروا نظر آیا ہوگا نا. اچھا پہلے آپ کو پتہ ہے یہ ٹائروں والوں پہ، دکانوں والوں پہ پرچے ہوتے تھے، وہ لوگ حفظ ماتقدم خود بھی خیال کرتے تھے. لیکن اب دیکھا ہے کہ ایک دم شور مچا ہے تو پھر جو ہے نا ہر چیز ایکٹیو ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ سپرے والی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. جس طرف جائیں کوئی نہ کوئی آپ کو سپرے کرنے والی ٹیم موجود ہے. سردی پڑ جاتی ہے تو پھر تو سپرے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. خود مر جائے گا. لیکن انفارچونیٹ سردی بھی تھوڑا سا ڈیلے ہو گئی ہے. بیچ میں شروع میں ہوئی تھی تو یہ بھی شاید ان کو توقع تھی کہ سردی ٹائم سے پہلے پڑ رہی ہے تو شاید یہ مچھر مر جائے گا. آپ نے جو ریکور کیا ہے، اب بہت سارے لوگ جو میں دیکھ رہے ہیں ان میں سے ان کے چاہنے والے دوست رشتہ دار بیمار ہوں گے، تو آپ نے کیسے ریکور کیا؟ آپ ہاسپٹلائزڈ ہوئے ہیں خدا نہ خواستہ؟ دیکھیں میں تنویر بھائی میں گیا ہوں چغتائی لیب پہ. میں نے کوشش کی ہے کہ ٹیسٹ کراؤں.
ٹھیک ہے. اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے NS1 ہے شاید اس کا نا, NS1 جو ڈینگی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے CBC. اچھا, بلڈ کے ہو گئے. ڈاکٹر نے مجھے دونوں لکھ کے دیے, دونوں کرائیں, لیکن مجھے لیبارٹری والے نے کہا کہ بھائی جان آپ نا NS1 نہ کرائیں, صرف CBC کرا لیں. میں نے اسے ریزن پوچھی, بھائی کرائیں میرا تو ضروری ہے. اس نے کہا نہیں وہ ہفتہ لگ جائے گا, 6 دن لگ جائیں گے, 8 دن لگ جائیں گے, تب تک تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. خیر اس وقت صورتحال زیادہ بحث کرنے کی بھی نہیں تھی, لیکن اب بتایا یہی جا رہا ہے کہ جتنی لیبارٹیز ہیں وہ NS1 کا کاری نہیں رہی, وہ کاری آپ کا CBC رہی ہے. CBC یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پلیٹلیٹس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ پلیٹلیٹس آپ کے کیا اینٹی باڈیز ایکٹیو ہیں کہ نہیں ہیں. اچھا, پھر میں نے اپنے ڈاکٹر سے بات کی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے صرف پیناڈول استعمال کرنا ہے. اچھا, میڈیکیشن نہیں کرنی. میرے بیٹے کو ٹیمپریچر تھا 104 پہ, اس کی حالت کافی خراب تھی. انہوں نے کہا 3 دن تو آپ کو یہ گھر بھگتنا پڑے گا, آپ ہاسپٹل نہ جائیں, اور 3 دن بعد اگر بخار نہ ٹوٹا تو پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا پھر آپ کسی ہاسپٹل اس کو ایڈمٹ کریں, پھر وہاں ڈرپ وغیرہ لگے گی یا جو بھی اس کا طریقہ ہوگا, اگلی ٹریٹمنٹ پھر شروع ہوگی. پھر وہی ہوا کہ ہم ہر 6 گھنٹے بعد 2 پیناڈول دونوں باپ بیٹا لیتے رہے. تو اللہ نے مہربانی یہ کی ہے کہ بیٹے کا ابھی ٹیمپریچر جو ہے نا 3 دن بعد ٹوٹ گیا ہے ماشاءاللہ. تو اس کے بعد جو ہے نا ویکنیس کا ایک پروسیس ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے, بیٹے کو بھی چل رہا ہے, مجھے بھی چل رہا ہے, شدید ویکنیس کا ہے. اچھا, یہ کووڈ کی طرح کی آئی تھنک یہ سر میرے خیال میں مجھے تو کووڈ بھی ہوا ہے, کووڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس کی جو ویکنیس ہے. مطلب ہڈیوں میں درد, جسم میں درد, یہ کووڈ سے بھی زیادہ ہے. مطلب آپ کو ایسے نا 80 سال کا ضعیف کر کے رکھ دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران اینٹی بایوٹک سے جو ہے نا وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ اوائڈ کریں. اینٹی بایوٹک آپ کے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ فوری مجھے ریلیف مل جائے اور فوری میں ٹھیک ہو جاؤں, اس سے بچنے کے لیے آپ کو پیناڈول کے علاوہ کسی اور میڈیسن پہ نہیں جانا چاہیے. کتنے دن میں آپ کو ریکور ہو گئے تھے؟ 4 دن بعد نارمل ہو گیا. 4 دن بعد آپ نارمل ہو گئے. اس کے بعد ایک ویکنیس کا پروسیس ہے وہ چل رہا ہے. وہ دیکھو ابھی بھی ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں ہفتہ اور بھی لگے گا آپ کو. آپ نے اس دوران آپ کو جوسز کا استعمال خاص طور پر جو موسمی اور انار اس سے آپ کے پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ امیون اوورآل بہتر مینٹین رہتے ہیں. لوگ بھی ڈرتے تھے پہلے, آپ کو یاد ہے پہلے مقدمات ہوتے تھے. ہاں جی, اب لاہور میں تو بہت زیادہ ہوتے نہیں, یہاں بھی ہوئے نا, ہم نے خود دیکھے مقدمات, لوگوں میں مقدمات درج ہوئے ہیں جہاں لاروا ملتا تھا, اب بھی ہوئے ہیں لیکن کم ہوئے ہیں. اگر یہ شروع سے مقدمات درج ہوتے تو آپ میں سب لوگ کانشیس ہوتے کہ یار یہاں لاروا نہ مل جائے. میں کہتا ہوں تعلیمی ادارے دیکھیں, تعلیمی ادارے تو ایک منظم سسٹم ہے نا, آپ ان کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں. مطلب اور ان کے پاس بجٹ بھی ہوتا ہے, بجٹ ہے, فیسیں لیتے ہیں سرکاری اسکول بھی. پھر میں کہتا ہوں اس پہ اتنا بجٹ لگتا ہی نہیں ہے. مطلب اگر اب اسپرے پہ کیا بجٹ لگنا ہے آپ مجھے بتائیں. اچھا, پہلے جب مجھے نہیں تھا تو میں یہ سمجھتا تھا یہ ڈینگی لوگوں کے لیے, میرے لیے نہیں ہے. جب مجھے ہوا تو پھر مجھے لگا کہ یار یہ تو مجھے بھی ہو سکتا ہے, تو مطلب کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو انسان سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہوں, دوسرا جو ہے وہ اس کا شکار ہوگا, میں بچ جاؤں گا. لیکن ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے. اب جو ہے نا محکمہ صحت والوں سے میری بھی بات ہوئی ہے, اب ان کا ہیلپ لائن نمبر بھی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسپرے نہیں ہوا اور ابھی تک کوئی ٹیم نہیں پہنچی, آپ CO ہیلتھ کو فون کریں, اس کا اپنا نمبر بھی اس نے دیا ہوا ہے. ان کا ہیلپ لائن نمبر بھی ہے ڈینگی والوں کا. مطلب اگر آپ کے علاقے میں آپ سمجھتے ہیں اسپرے نہیں ہوا تو فوری طور پر CO ہیلتھ سے رابطہ کریں, ڈینگی ٹیموں سے کریں, نہیں تو ڈپٹی کمشنر آفس میں کریں. ہمارے پیج پہ بہت سارے کامنٹس آ رہے تھے, ڈینگی جو ہے نا بے قابو ہوا ہے, بالکل ایسے, اور یہاں اسپرے نہیں ہو رہی ہے, بار بار ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی وہ ٹیگ کر رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحب کے ان پہ نمبر پہ کال کریں, ان کی ہیلپ لائن پہ کریں, ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ کہاں ہے, پھر تاکہ پتہ ہونے کہ کہاں مطلب کال آئی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جا کے اسپرے نہیں کیا. اب ان کی ٹیمیں ہیں جو دن رات اس کام پہ لگی ہوئی ہیں, کیونکہ اب ان کو خود بھی اندازہ ہو گیا کہ لوگوں کی اتنی چیخو پکار آئی ہے, تو ظاہر اب یہ بھی مطلب بہت زیادہ, سیریس معاملہ ہے. ہاں یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں.